جاتا ہے تو عبس و تولا یہ سورت پڑھتا. اپنے فرمایا ایسے اس کو بلا کے لاؤ. وہ کون سا امام؟ اب قرآن پڑھنا کوئی جرم ہے؟ عبس و تولا قرآن کی سورت ہے، لیکن دیکھنے والے سمجھ گئے. فرمایا یہ نہیں فرمایا خبردار اس کی چھٹی کرا دو، مسجد سے نکال دو، اس کو آؤٹ کر دو، وہ مصلی کے لائق نہیں. فرمایا نہیں، میرے پاس تو لاؤ اس کو میں دیکھوں. اس کو لایا گیا، پوچھا. فرمایا یہ بات ہے جب بھی تو جماعت کراتا ہے تو عبس و تولا پڑھتا ہے. اس نے اقرار کر لیا. جب اقرار کر لیا نا، اب اگلا جو عمل تھا آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. یہ نہیں فرمایا یہ عبس و تولا پڑھنے والا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی چھٹی ہو جائے، جی اس کو نکال دیا جائے. فرمایا یہ مسئلے پوچھتے ہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو یا نہ ہو، عمر فاروق کا فیصلہ یہ ہے اس کا سانس لینا بھی منع ہے اس زندگی میں اس دنیا میں. سر قلم کر دیجیے، سارے بولو سر قلم کر. وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے. ویسے تو اللہ کا حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن تمہیں جہاں سے بھی آسان لگے پڑھ لو. تو کوئی بندہ بھی روزانہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کر دو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بابا جی کو سورہ ناس آتی ہے، روزانہ وہی پڑھتا ہے، سبحان اللہ پڑھے تو صحیح نا. اس کا حکم ہے جہاں سے آسان لگے پڑھ لو. لیکن اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ اس کے دل میں مرض ہے. یہ کہتا ہے اللہ نے سورہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی. فرمایا بغیرت آدمی اللہ تنبیہ فرمائے تو وہ تو میرے حضور کا اللہ ہے. تو کون ہوتا ہے کمینے؟ اللہ تنبیہ فرمائے وہ قرآن بنتا ہے، لیکن تیرے دل میں مرض ہے. تجھے یاسین سورت نظر نہیں آتی، تجھے یا ایھا المزمل نظر نہیں آتی، تجھے یا ایھا المدثر نظر نہیں آتی، تجھے لقد جاءکم رسول نظر نہیں آتی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض نظر نہیں آتی. سارا قرآن میرے حبیب کی شان میں ہے. تو بار بار عبس و تولا پڑھتا ہے، تیرے دل میں خباثت ہے. جس کے دل میں خباثت ہو اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پڑھنے والے کی کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امیر المومنین. گج کے بولو میں فتویٰ کدھر ہے؟ امیر المومنین. یہ وہ امیر المومنین ہے، رستے میں جا رہے ہوں آگے شیطان آ جائے تو شیطان رستہ بدل جاتا ہے. اتنا جلال ہے ان کا، اتنا کمال ہے ان کا، اور اتنا ان کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے. حضور خود فرماتے ہیں میرے عمر تیرا رستہ شیطان چھوڑ جاتا. جن کا رستہ شیطان چھوڑ جاتا ہے ان کے رستے میں، اس رستے میں، اس فکر کے رستے میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ. وہ شیطانی طاقت میں شیطان سے بھی بڑا ہے. حضرت امیر المومنین کا رستہ شیطان چھوڑ جاتا ہے. یہ رستہ کس کا ہے؟ فرمایا گستاخ کو تو دوسرا سانس لینے کی بھی میں اجازت نہیں دوں گا. وہ گستاخ نبی. فرمایا کرنے والا کام یہ ہے. اب ذرا دیکھو یہ مسئلہ پوچھے نماز ہو جاتی ہے جی، نماز پڑھ لی ہے میرے، ساری مسجد خدا کی، ساری مسجد خدا کی، سارا قرآن خدا کا ہے، سارے مومنین ہیں، کلمہ گو ہیں. میں نے کہا کوئی اس سے بڑا مفتی تمہارے پاس ہے تو میرے سامنے لے لو. امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں نا، خلیفہ راشد کی بات کر رہا ہوں نا. وہ ان کا عمل مبارک ہے. میں یہی پوچھتے رہو کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اگلے مرحلے میں پہنچو کہ نماز تو یہ اس کی اپنی نماز نہیں، اندر سے خبیث ہے. جس کے دل میں عداوت ہو، بغض ہو، بیماری ہو، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. اور
مسلمان ہونا. چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب، فقہ کی ہر کتاب اور سارے فتاوی دیکھ لے، سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. اگر کلمہ ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو فرمایا کر سکتے ہو تو یہ کام ہے. کرنے والا جو گستاخ ہے اس کا سر قلم کرو، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ کام نہیں کرنے والا. اگر ہمت ہے اور صحابہ کی سنت پہ چل سکتے ہو تو مرد بن کے دکھاؤ، نماز نہیں اس کا سر قلم کرو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کر سکتے ہو وہ تو کرو کہ ایسے گندوں کے پیچھے نماز ہوتی. یہ موضوع بڑا وسیع ہے، میں اس کو تھوڑا سمیٹ کے بات کلی کرنا چاہتا ہوں ضرور. ایک یہ ہے کہ امام گستاخ ہو، ایک یہ ہے مقتدی گستاخ ہو. بات کو سمجھنا ذرا. ہمارے پاس سادہ انسان کو اس مسئلے میں بھی پریشان ہے، امام گستاخ کے پیچھے. میں وہ بات پیش کر رہا ہوں کہ امام گستاخ نہیں، مقتدی اگر گستاخ ہے تو آقا علیہ السلام کے حکم سے داڑھی سے پکڑ کے کسیٹ کے اس کو مسجد نبوی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کتابیں میرے پاس موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے جب اپنے علم غیب کے معجزے کا اظہار فرمایا، تو یہ موضوع نہیں اس وقت، انشاءاللہ پھر کبھی موضوع بیان کریں گے، لیکن یہ روایت پوری ڈیٹیل سے تفسیر خازن میں موجود ہے اور صحیح بخاری میں 5-6 مقامات پر مختلف اس کے انداز الفاظ ہیں، مضمون موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُورِهَا فِي الدِّينِ كَمَا أُرِدَتْ عَلَىٰ آدَمَ. فرمایا جس طرح آدم علیہ السلام پہ آپ کے سامنے مٹی کی صورتوں میں اولاد ساری پیش کی گئی، ایسے میرے سامنے میری امت ساری پیش کی گئی. امت سے مراد ہے امت دعوت. تو میں یؤمن بی ومن یکفر بی، فرمایا مجھے علم دیا گیا کون کون ایمان لائے گا اور کون کون کفر کر جائے گا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا، اور آپ یہ کہتے ہیں بلغ ذالک المنافقین، یہ معجزہ آقا علیہ السلام کا منافقوں تک پہنچ گیا. وہی منافق انہوں نے کہا قالوا استئذان زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر ممن لم یخلق بعد. انہوں نے کہا دیکھو جی ان کا گمان ہے، ایسا خیال ہے معاذ اللہ، استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ کہتے ہیں کہ جو قیامت تک ابھی پیدا ہونے والے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، میں ان کو بھی جانتا ہوں کون مومن ہوگا، کون منافق ہوگا، کافر ہوگا. نحن معه وما يعرفنا، حالت یہ ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں. یہ اعتراض کس نے کیا؟ یہ اعتراض کس نے کیا؟ آپ تو سارے مومن ہیں نا، گج کے بولے اعتراض کس نے کیا؟ پتہ چلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پہ اعتراض سب سے پہلے کس نے کیا؟ اور آپ کے علم شریف پر اعتراض کرنا یہ کام کس کا ہے؟ اب دیکھیے جب انہوں نے اعتراض کیا، آقا علیہ السلام اپنی مسجد شریف میں اپنے ممبر پہ جلوہ فروز. یہ انداز بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم آج سنت پہ عمل کر رہے ہیں. حضور صحابہ کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا. ما بال اقوام، ہم تو سنا کے بعد فرمایا لوگوں کا کیا حال، تعلق فی علم، مجھے علم کے بارے میں انہوں نے تانا دیا. دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے، درمیان میں ان کا کیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ حیثیت کیا ہے ان کی جو کہتے ہیں ہماری خبر ہی نہیں. اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، چہرہ مبارک متغیر ہے، رنگ مبارک، غصہ بڑا ہے. الانتم منتہون، فرمایا کوئی انتہا بھی ہے تمہاری؟ کب سے لگے ہو پکنے تم اور پکتے جا رہے ہو، کوئی انتہا نہیں تمہاری. فرمایا سلونی، اعتراض نہ کرو، مجھ سے سوال کرو. کہہ دو فرمایا جو تمہیں
استفہام ہے، مجھ سے سوال کرو، میں کوئی قید نہیں لگاتا. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة الا نبأتکم بہ. قیامت تک جو ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہارے سوالوں کا جواب عطا فرماؤں گا. لیکن اعتراض کی اجازت ہے، اعتراض نہ کرو، سوال کرو. کل کی نہیں، پرسوں کی نہیں، مہینے کی نہیں، صدی کی نہیں، فرمایا قیامت تک جو ہونے والا ہے، جو بھی سوال بن کے تمہاری زبان پہ آئے گا، اللہ کا حبیب اس کا جواب عطا فرمائے گا. یہ اعلان فرما دیا اور غصہ مبارک پڑا تھا. حدیث بڑی لمبی ہے، میں صرف اشارہ کر کے بات اگلی کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اترے تو اس آیت کا نزول ہو گیا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب پہلے کام چلتا رہا، اب اللہ کیا کرے گا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک لوگوں میں سے اللہ پلید لوگوں کو جدا کر کے باہر نکال دے. میرے سامنے مختصر بات یہ ہے، اس وقت میرے پاس جو کتاب موجود ہے سیرت کی، سیرت ابن ہشام، اس کے اندر 5 منافقین کا ذکر ہے جن کو باقاعدہ مسجد نبوی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. انہوں نے اعتراض کیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پہ، علم غیب کا مسئلہ آپ جانتے ہیں نا، علم شریف پہ اعتراض کیا. آقا علیہ السلام کے حکم سے صحابہ نے ایک ایک کر کے، اور یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، آقا علیہ السلام و تسلیم کے حکم سے ایک منافق نے بڑی لمبی داڑھی رکھی تو صحابی نے بھی اس کو داڑھی سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا. وہ داڑھی رکھ کے اپنا نفاق چھپانا چاہتا ہے. فرمایا کمینے یہ داڑھی نہیں ہے، یہ جھاڑی اللہ کے فرمان کے مطابق، صحابہ کی سنت کے مطابق اگر کوئی ایسا خبیث آپ بھی جائے فرمایا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. میں حقیقت بیان کرتا ہوں. چاہے جائے کہ یہ کہا جائے جی یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ بھی باندھا ہوا ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں آج کی مسجد کا امام یا مقتدی وہ تو مسجد نبوی کا اور حضور کا اپنا مقتدی پڑھتا قرآن ہے، لیکن جرم کیا کیا؟ اس نے کہا نحنو معاہو وما یعرفنا، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا خبر ہی کوئی نہیں کہ اندر سے کالے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی پیدا نہیں ہوئے میں ان کو بھی جانتا ہوں. اب آپ اب دیکھیں جو اس دور میں گستاخی کرے اللہ فرماتا ہے وہ خبیث ہے. وہ کون ہے؟ تو جو اس دور میں گستاخی کرے وہ پاک. بولو قرآن کے اندر رکھا لفظ اس لیے ہے. اب جانتے ہیں وحی کی 2 قسمیں ہیں، مطلوب بھی ہے، غیر مطلوب بھی ہے. یہ نہیں فرمایا غیر مطلوب میں آ جائے تلاوت نہ ہو بتا دو دیا ہے، فرمایا نے قرآن کا حصہ بنایا ہے. قیامت تک پتہ چلے گا جو میرے حبیب کے علم پہ اعتراض کرتا ہے پکا خبیث ہے.